वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। आज हम एक अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ुबैर आमन और हाफिज़ा ज़ुनैरा अंबर। बात हो रही है उन कपल्स की जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वो औलाद से महरूम हैं। बे औलादी के इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजूहत हैं और इसका क्या इलाज है। इस्लामिक नुक्ता नज़र से भी हम देखेंगे और हम चाहेंगे कि अगर हमारे बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो हमें फ़ोन करना चाहते हैं। टेलीफोन स्क्रीन पे एक नंबर इस वक्त आ रहा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। मुझे पता है कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत से बहन भाई शायद इस बारे में आम खुलेआम बात नहीं करना चाहते। अगर आप फ़ोन करके अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप फिर भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन लाइव कॉल नहीं लेना चाहते और नहीं आना चाहते तो आप हमारे स्टूडियो पर सवाल छोड़ जाइएगा और इंशाल्लाह हम अपने मेहमानों से वो सवाल का जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे बग़ैर आपका नाम दिए हुए। तो ये सारी सहूलतें, मुझे पता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, उम्मा चैनल भी पहली दफ़ा इसको कवर कर रहा है और हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है अपनी कम्युनिटी के लिए। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले मिसिस सुफियान ने बर्मिंघम से फ़ोन किया था। उनके यहाँ 13 साल की एक बेटी है, लेकिन अब वो दोबारा उनकी ख्वाहिश है कि उनके यहाँ औलाद हो। 42 उनकी उम्र है और वो चाहते हैं कि वो औलाद की इस तोहफे से दोबारा उनको हासिल हो ये औलाद। तो औलाद हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इलाज मुमकिन है? नहीं, पहले तो मैं हमारी जो बहन बर्मिंघम से आई थी उनको मैं कमेंट करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने शी इज़ वेरी करेजियस लेडी और यही ज़रूरत है हमें माशरे में भी कि इसके बारे में बात की जाए। तो उनका जो सवाल था उसमें ये है कि ये ज़रूरी है कि दो तरह से जो इनफर्टिलिटी हम लोग करते हैं तो दो में डिवीज़न होता है। एक तो ये कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिसमें कि एक कपल है उसने कभी उसको औलाद हुई नहीं, ठीक, और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। ये भी एक बड़ा कोहर्ट है इसमें कि उसमें औलाद तो हुई, एक हुआ बच्चा या दो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो कपल ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अब उसके कई फैक्टर्स हैं कि इनकी जो बहन है, हम तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको औलाद से नवाजे, लेकिन उसमें यह है कि अगर एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो उसमें यह है कि ज़रूरी ये है कि अगर इसको जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दोनों मेल और फीमेल को इंक्लूड किया जाए। ठीक, हाँ, ये नहीं कि सिर्फ जो है ये औरत की ऊपर ही है। एज हम लोगों ने बात करी कि थोड़ा सा जो फर्टिलिटी है कम हो जाती है, उसके तमाम फैक्टर हैं। जो फर्टिलिटी का जो मेन बेसिस है वो ये है कि एक जो है स्पर्म मेल से आएगा और फीमेल से एग आएगा, और दोनों का जब तक यूनियन नहीं होगा तब तक जो कंसीव नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों की जांच हो। तो मेरा इनसे जो रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने जीपी से बात करें, और वो आपका जो डॉक्टर है वो कुछ सवालात करेंगे कि कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं बिना कंट्रसेप्शन के। टाइमिंग्स के बारे में ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी जो है जो एक कपल इंटीमेट होते हैं वो क्या है, फिर उनकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, जो एग्जामिनेशन है, और इनके जो हस्बैंड हैं उनका भी जो है एक कंसल्टेशन होना चाहिए। और फिर जो है कुछ डॉक्टर जो भी कंसल्टेशन से जो उसका जो आउटकम है फिर उसका टेस्ट करवाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि उसके बारे में बात करें जाके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि इसकी क्या वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी क्या रीज़न है? ज़ाहिर है मर्दों और औरतों में अलग-अलग रीज़न होंगे। इसके अलावा कोई और भी फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं कि औलाद ना हो? जी, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अगर हम मोटे तौर पर बात करें कॉमन है। एक तो जेनेटिक फैक्टर है, दोनों में हो सकता है। अच्छा, फैमिली में की गई हिस्ट्री है। कुछ जेनेटिक जो क्रोमोसोम लेवल के ऊपर है कि वो जो है वो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, चाहे स्पर्म में हो सकता है या एग में भी हो सकता है। तो दोनों में कुछ और कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ दवाएं हैं वो असर कर सकती हैं। हैवी अल्कोहल कैन ऑल्सो, ड्रग्स जो हैं अगर बात करें तो वो भी फर्टिलिटी पे असर करती हैं, दोनों मेल और फीमेल में। हार्मोन्स की जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ब्रेन से रिलेटेड पिट्यूटरी की जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम जो है फीमेल में अगर देखें तो उसमें यह है कि ज़रूरी है कि ये देखें कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं।
اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوگی. آئیے چلتے ہیں لندن اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہے. السلام علیکم سسٹر. سلام جی جی، میں نے پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، میرے بچے نہیں ہیں، میری عمر تقریباً 35 ہے. تو مجھے آئی بین ڈائگنوزڈ ود لائک ہائی ایف ایس لیولس. کون سا دوبارہ بتائیے گا؟ ہائی ایف ایس ایس لیولس. اچھا تو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن مجھے دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ 14 سال آپ نے کہا ہے. جی 14 ایئرز. اچھا تو اس کوئی اولاد نہیں آپ کے ہاں؟ بالکل نہیں ہوئی ہے، نہیں پریگنینسی ہوئی نہیں ہے. کوئی ٹیسٹ کرایا ہے کہ؟ ہاں جی ٹیسٹ میں آیا ہے کہ ایف سی لیول ہائی ہیں. اور آپ کے ہسبینڈ نے کوئی ٹیسٹ کرایا؟ ہاں جی انہوں نے کرایا تھا، وہ ٹھیک ہے. اچھی بات. ٹھیک ہے بہن، اوکے، بہت بہت شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. بلکہ میرے خیال میں اسی سوال کو لے لیتے ہیں کہ 14 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے شادی کے بعد. اور ہم زنیرہ بہن سے بھی بات کریں گے جو امپیکٹ ہوتا ہے فیملی میں، اور جو تانے سننے پڑتے ہیں، جو باتیں سننے پڑتی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن 14 سال سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 35 ان کی ایج ہے، ابھی تک اولاد نہیں. تو کیا امپیکٹ ہے؟ کیونکہ ان کو یہ بھی ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ وہ کچھ ہارمونل، اور ہسبینڈ جو ہیں ان کے بھی ٹیسٹ ہو. تو یہ اگر دونوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، یہ پرائمری انفرٹیلیٹی. اس میں کہ یہ کپل ہے، ساتھ میں ہے اتنے سالوں سے، ٹرائی کر رہے ہیں بنا کنسیپشن کے، اور اس کے بعد بھی کنسیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے بات کری کہ 7-8% جو ہے ان جو انفرٹیلیٹی کی پرابلم ہے، اس میں ایز ہائی ایز 40% ایسے بھی ہیں کپل جن کی سارے جانچ ہو چکی ہے، اس کے بعد ہمیں کاز نہیں پتہ ہے. تو وہ جو ہے نا یہ ان کلیئر یا جو ہے اس کو کاز اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. اچھا ان کا جو ہارمون فیکٹر ہے وہ اتنا نہیں ہے، لیکن باقی جو اور جانچ ہیں اگر وہ سب صحیح ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کاز ان آنسرڈ ہے. اور دوسری جو الگ طرح کی جو اور ٹریٹمنٹ کی جو آپشنس اویلیبل ہیں، جیسے کہ ان وٹرو فرٹیلائزیشن تو وہ اس پہ بھی ان کو ایک فرٹیلیٹی ایکسپرٹ سے صلاح لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور علاج میں ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لیں گے، جو بات کریں گے تفصیل سے. حافظ زنیرہ عمر، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. 14 سال ایک کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشن فیملی کی، اور جو بہن جنہوں نے فون کیا ہے 14 سال سے جو اولاد کو ترس رہی ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، ٹیسٹ بھی ہوئے سب کچھ. تو جو امپیکٹ ہوتا ہے ایک عورت پر خاص طور پر، ایک تو فیملی کی طرف سے، ایک کمیونٹی کی طرف سے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا اپنا جو ایموشنل تو فزیکل جو امپیکٹ ہے کہ میں 14 سال سے جس چیز کا انتظار کر رہی ہوں ابھی تک میرے حصے میں نہیں آئے. بیسک پوائنٹ تو یہاں پر پھر وہی آ جائے گا کہ صبر. اور جو ہم نے ابھی سورہ شورا کی بات بھی ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے ہی کر لی کہ اللہ چاہے تو وہ جو بانجھ عورت ہے یا وہ مرد جو عمر ہی اس کی گزر چکی ہے کہ آپ امید بھی رکھ سکتے ہیں اب اولاد کی، وہ اس کو بھی اولاد دے سکتا ہے. اور اس نے یہ فرما دیا قرآن میں کہ میں قادر ہوں، مجھے تو قدرت ہے اس بات کی. پہلی بات تو یہ کہ کیا اس میں حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آزمائش بھی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور میں تمہیں آزماؤں گا کسی نہ کسی چیز سے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی اولاد سے، کبھی تمہارے مال سے، کبھی جو ہے وہ تم جو بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں تمہاری جان سے. تو ایک آزمائش بھی ہے. یہ آزمائش بہت آسان ہو سکتی ہے، یہ وقت بہت آسانی سے گزر سکتا ہے اگر دو لوگوں نے شادی کی ہے نا آپس میں، یعنی کہ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے میرج کی صورت میں، تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. ٹھیک ہے. اب جو مجھے دکھ ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں دیکھ کر کہ عورت کو ایسی سچویشن میں، ضروری نہیں کہ ہماری سب بہنوں کے ساتھ ہی ایسا ہو، کئی بھائی ہمارے جو ہیں مرد بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ کئی دفعہ ایسا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ عورت ایمفیسس کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم دوسری شادی نہیں کریں گے. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں یا جو کمیٹڈ ہیں یا جو وفادار کہہ لیجیے، جن کو احساس ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. تو دوسرے پارٹنر سے آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف آ جائے تو پارٹنرشپ اس ریلیشن شپ میں کیوں ہے کہ آپ چلیے ٹھیک ہے ایک ہی وجہ سے دکھ، اللہ نہ کرے اگر کل کو کسی کے نکاح کے بعد شوہر اندھا ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ دیا کرے. یہ ٹرینڈ بنا لیں
یا بیوی کی خدا نخواستہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو شوہر کو کیا چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے, اب دوسری عورت لے کر آ جائے. ایسے ہی کسی بھی چیز کی محرومی میں دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کا دکھ بٹائیں. اور فزیکلی بچہ ہونا عورت کی نیڈ ہے, مرد کی تو صرف خواہش ہے. فزیکلی مرد کو بچہ ہونے سے کوئی پرابلم نہیں. عورتوں کے ہاں اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس سے ان کے صحت پر, جسم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو اس پہ پھر بھی ایک تو عورت تکلیف اٹھا رہی ہے اور اس کے اوپر اس کو سارا پریشر, اور جو ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے ساری دنیا کے حکیمی, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, سرجریز, دائیوں کے سارے ٹوٹکے وہ بیچاری عورت کے اوپر آزمائے جاتے ہیں. جس نے جہاں بتا دیا, جھاڑ پھونک والوں کے پاس بھی, تعویذ کے لیے بھی, دعا کے لیے بھی, ہر جگہ عورت ہی جاتی ہے. اور ایسی ایسی میڈیسنز لے لے کر ان میں کچھ صحیح بھی ہیں, کچھ غیر مستند بھی ہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں, تھوڑی سی چونکہ میں نے طب نبوی پہ بھی تحقیق کی ہوئی ہے, تھوڑا سا طب سے میرا انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا, تو یہ جو کیمیکل یا پریزرویٹیوز, ایون یہ جو ہم فوڈ لیتے ہیں جن میں پریزرویٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ بھی فرٹیلیٹی کو کم کرتے ہیں. جب آپ اتنے دنیا بھر کی دوائیں بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹریس بھی لے رہے ہیں, تو آپ تو خود ہی اپنے چانسز کو اور کم کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک اکثر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد ہو تو کم سے کم کیمیکل والی چیزیں آپ استعمال کریں, ہیلدی ڈائٹ, میڈیسنز کم استعمال کریں, اینٹی بائیوٹکس یا ایسی دوائیں جن کی وجہ سے باڈی پہ برے اثرات پڑیں. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوشش ضرور کریں, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی پوری کوشش کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ کے نبیوں کی مثال موجود ہے, انہوں نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی, مایوس بھی نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْنِطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. کوشش کرتے رہیں, لیکن دونوں کا کوپریٹ, اور آس پاس کے لوگ بھی, بہت بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیکھیں ایک سسٹم ہے, کچھ سورہ کاف میں ان بہن نے بھی پڑھی ہوگی اور بہت سے مسلمان بہنوں بھائیوں نے پڑھی ہوگی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو اللہ نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ ایک معصوم بچے کو مار کیوں دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے فسق کا, فتنے اور فساد کا باعث بنتا, تو اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو ان ماں باپ سے دور کرے اور ماں باپ کو محفوظ کر دے. آپ کو کیا پتا کہ اگر آپ کے ہاں اولاد ہوتی تو کتنی بڑی مصیبت اور فتنہ بن جاتی. ویسے کہا گیا اولاد آزمائش ہے, تو جب نہیں ہے تو کچھ بہتری ہے اس میں, اگر بیٹے نہیں ہیں تو اس میں بھی بہتری ہے, اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ اگر اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ قادر بھی ہے اور رحیم بھی ہے. 2 پوائنٹس یاد رکھیں, وہ قدرت رکھتا ہے دینے کی, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا یا خدا نخواستہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو اگر پھر بھی نہیں دے رہا تو یقینی طور پر وہ یہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اس چیز کا نہ ہونا ہماری دنیا یا آخرت کے لیے بہتر ہے. تو دعا کبھی مت چھوڑیں, علاج کبھی مت چھوڑیں, لیکن مل جل کر آپس میں کوپریٹ کر کے انشاءاللہ تو ضرور اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ, بہت اچھا آپ نے سوال کا جواب دیا, اور امید ہے کہ ہمارے بہن بھائی اس کا نوٹس لیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں شاید ہم بات نہیں کرنا چاہتے. بے اولاد کپلز کے لیے ہم پروگرام یہ پیش کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ صرف بے اولاد کپل ہی دیکھیں, پورا خاندان مل کے دیکھیں تاکہ ہماری پوری کمیونٹی میں اس بارے میں معلومات حاصل ہو. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کپل اولاد سے محروم ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے. اسلامی نقطہ نظر سے بھی بات کر رہے ہیں اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر زبیر احمد, اگر آپ کی طرف آئیں تو جب جو کپل ہے, آپ نے کہا کہ 1 سال 2 سال کم از کم, اگر 1 سال میں بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, پھر بھی ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. لیکن 2 سال تک اگر اولاد نہ ہو تو پھر ان کو ہر ممکن جا کے اس کے لیے علاج کے لیے جانا چاہیے. تو جب لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, کیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سب سے کئی سٹیجز ہیں. تو سب سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر تو کنسلٹیشن میں سارے سوال کریں گے, لیکن ضروری یہ ہے کہ ایجوکیشن ہو پہلے, پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, پھر کچھ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا, فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے, ایک کنسیپشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسپرم میل سے آئے اور جو ایگ ہے یا اووم فیمیل سے آئے.
तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग है दैट स्टेज अलाइव ओनली फॉर 24 आवर्स। ठीक। तो उसी 24 आवर में जो है वो होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म जो है वो दैट कैन लास्ट अप टू 7 days एक्चुअली। अच्छा। तो एक नॉर्मल साइकिल पीरियड अगर मैं साइकिल में जो रफली ओवुलेशन होता है वो मिड साइकिल में होता है। तो ये बहुत से हमारे बहन भाई आते हैं, तो उनकी एजुकेशन ज़रूरी है कि उनको ये बताया जाए कि भाई इसकी क्या फिजियोलॉजी है, तो जिससे कि वो प्लान करें बेटर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हैं उसमें, कि अगर ये पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुए तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर जो है वो मेनली ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और मेल हजरात में जो है वो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी जो टेस्ट हैं वो होते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद और भी टेस्ट होते हैं। तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि ओव्यूलेशन जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ओव्यूलेशन में, वो किसी वजह से कभी होता है हार्मोन एक कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो उसमें ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें एक दवाएं पहले से शुरू में दी जाती हैं जिससे कि ओवुलेशन इंड्यूस किया जाता है। एक दवा है क्लोमिफेन है, मेटफॉर्मिन भी एक दवा है, वो भी चला है। तो शुरू में एक मेडिसिन से ट्रायल होता है। ठीक। अच्छा, तो अगर और जो रिवर्सिबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर अल्कोहल का कोई हैवी अल्कोहल है या कोई ड्रग्स ले रहे हैं ऐसा है, तो उसको भी करेक्ट करना चाहिए, है ना। फिर एक सर्जिकल जो होता है वो ये कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर एक बेसिक एनाटॉमी में जाएं तो एग रिलीज़ होता है हमारी फीमेल की ओवरी से, फिर वो ट्यूब में जाता है, तो कभी कभी ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाते हैं। अच्छा। तो वो उसको जो है वो ट्यूब का ब्लॉकेज कभी उसकी सर्जरी मुमकिन है बाज़ औक़ात में, तो वो करनी चाहिए। कभी क्या होता है कि वो ब्लॉकेज इन्फेक्शन की वजह से है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए। सेम मेल में भी अगर इन्फेक्शन की वजह से है, स्पेशली कोई जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो उनका जो है उनका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और अगर ये सब इनिशियल जो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर उसका जो आउटकम नहीं है पॉजिटिव है, तो फिर वो दूसरे टेस्ट होते हैं, वो इनफर्टिलिटी सेंटर जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे एक्सपर्ट जो हैं दूसरे टेस्ट करते हैं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक ट्यूबल की पेटेंसी के टेस्ट होते हैं। तो फिर ये देखा जाता है कि अगर आर्टिफिशियल तरीक़े से जो है वो जो कंसेप्शन है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म एक मेल से लिया, और अगर सब कुछ ठीक है, ओवुलेशन ठीक हो रहा है, तो स्पर्म जो हेल्दी स्पर्म है उनको डिपॉजिट कर देते हैं वुम में, तो वो जो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। या फिर ओवम हेल्दी एग लिया फीमेल से और स्पर्म लिए मेल से, उसको आर्टिफिशियली जो है फर्टिलाइज़ करवाया और फिर इम्प्लांट किया। तो ये जो है वो थोड़ा सा एक एडवांस लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अवेलेबल है। लेकिन उसकी जो है उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं, सबके लिए नहीं अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल हालात क्या हैं और फंडिंग्स के क्या लोकल अरेंजमेंट्स हैं। तो गाइडलाइंस जो हैं वो अभी यूके में सब, वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में डिफरेंट हैं। ठीक। लेकिन आपके डॉक्टर ज़रूर इसमें और मज़ीद मालूमात दे। और जब फंडिंग की बात करते हैं तो लोकेलिटी पे भी काफ़ी असर पड़ता है कि आप किस इलाके में रह रहे हैं और उसकी फंडिंग जो है। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर जुनैरा, डॉक्टर हैं जी, आप इस्लामिक डॉक्टर हैं जी। जी बिल्कुल। हाफिज़ा जुनैरा अंबर, जब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, कुछ ट्रीटमेंट तो सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मेडिकेशन है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ब्लॉकेज है, तो वो तो हो रहे। लेकिन जब आर्टिफिशियल वर्क हो, आर्टिफिशियली जब कुछ हालात पैदा किए जाएं जिससे औलाद हो, तो उस नज़र इस किस्म के इलाज को इस्लामी नुक्ता नज़र से आप कैसे लेंगे? क्या ये ठीक है हमारे लिए? कुछ जो हैं, यानी अब जिस तरह डिपेंड करता है, अगर जैसे डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि उसी जो हस्बैंड एंड वाइफ से ही आप स्पर्म और एग ले रहे हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि वही वाली बात आ गई कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए आखिरी इंसान जो दुनिया में सरवाइव करेगा
اس تک کی ہدایت کے لیے، اس کی بقا کے لیے قرآن پاک نازل فرما دیا۔ علاج جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مرض ہے نا، اگر کہ یعنی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی اولاد نہیں جو ہے وہ ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب کہ کچھ اگر کہیں پہ کمزوری ہے یا ویکنس ہے اور کوئی مرض ہے، تو یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے۔ جیسے جیسے انسانی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پرابلمز بڑھ رہے ہیں، اس کی صحت کم ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ اب دیکھیں چیزیں ریڈیوس، پہلے زمانے میں کسی کے 8 بچے، کسی کے 10، کسی کے 12، یہ تو عام سی بات تھی، زیادہ اولادیں ہونا۔ اب آہستہ آہستہ جو بھی اس کے ریزنز ہیں، چاہے وہ ہمارا ماحول ہے، آب و ہوا کہہ لیجئے، اسٹریس کہہ لیجئے، کیمیکلز کا ری ایکشن ہے۔ کچھ ایک دفعہ ایک تحقیق ہم نے پڑھی تھی، اللہ جانتا ہے کیا اس میں سچائی ہے، مگر مجھے تو صحیح لگی تھی کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر یہ ڈسکریج کرتے ہیں پاپولیشن زیادہ ہونے کو، تو وہ ایسی کامن چیزوں کو جو زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں ان میں ایسی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کیمیکلز، جو فرٹیلیٹی کو سلائٹلی کم کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی صحت پر اور برا اثر ڈالے۔ ایک تحقیق بہت سال پہلے میں نے یہ بھی پڑھی تھی کہ وہاں پر ان کی جو فریکوینٹلی کھانے والی جو چیزیں ہیں عام، ان میں وہ ایسے کیمیکلز یا جو بھی ایسے انگریڈینٹس انوالو ہوتے ہیں جو فرٹیلیٹی کو کم کرتے ہیں، تاکہ ملک پر زیادہ آبادی کا۔ کبھی مجھے یہ بات اس لیے بھی صحیح لگی کہ جو غریب ملک ہیں جہاں کھانے کو نہیں مل رہا، بچے بھرے پڑے گھروں میں، بالکل، تو مجھے یہ بات اپنی آبزرویشن کے حساب سے صحیح لگی، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا جو اس میں سچائی کتنی ہے۔ تو علاج جہاں تک بالکل آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ کیا علاج جائز ہے، کس حد تک جائز ہے۔ تو اگر سیم آپ کے کپل سے جو ہے کسی بھی طرح آرٹیفیشلی اگر کیا جا سکتا ہے، پلانٹ کیا جا سکتا ہے، اس طرح پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پاکستان میں ایک کامن سلوگن ہے کہ وقفہ بہت ضروری ہے۔ وہ وقفہ شاید اس لیے کہ وہ آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان کی، ہم وقفہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک ہوگی، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم علاج پہ بات کریں گے، بے اولاد کپلز کے لیے اہم معلومات ہوگی، ان کو یہ بتایا جائے گا کہ کہاں سے ریسورسز یا انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے، اور کی میسیجز ہمارے مہمانوں کی طرف سے ہوں گے۔ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اہم معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔